اگر عقل کام نہ کرے تو وہ ایک مردہ انسان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں زندہ اسے بولا جاتا ہے جس کی باڈی میں حرکت ہو، ایکٹیویٹی ہو۔ تو اس طرح تو کتنے حیوانات ہیں جن میں ایکٹیویٹی ہے، جسم چل رہے ہیں، گدھے چل رہے ہیں، بلیاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اگر میرا چلنا بھی گدھوں جیسا، بلیوں جیسا اور حیوانوں جیسا ہو، پھر میرے اندر اور اس بلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان تب بنتا ہے جو اپنے مغز سے کیا کرتا ہے؟ کام لیتا ہے۔ اگر مغز سے کام لے، تبھی فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کسی بندے کے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اعمال کا دار و مدار، میزان الہی جس پر اللہ اعمال کو تولے گا، وہ اعمال عقل کی بنیاد پہ تولے جائیں گے۔ خدا کثرت کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ بندے نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز عاقلانہ ہے کہ نہیں، اس نے مجلس امام حسین میں شرکت کی ہے، اس کی شرکت عاقلانہ ہے کہ نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوا چلوں، اب ایک بندہ پوری رات نمازیں پڑھے، پوری رات پروردگار عالم کے لیے احیا کرے، جاگے، اللہ کا راز و نیاز کرے، کیا خدا اسے اجر دے گا؟ کیا اجر کوانٹٹی پہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، دن رات عبادتیں کرتا تھا۔ ملائکوں نے دیکھا کہ پروردگارا، جو بندہ اتنی تیری عبادت کرے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو جنت میں سے کون سا مقام عطا کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے کہا وہ جو جنت کا نچلا ترین مقام ہے، یعنی سمجھو 100 منزلہ کوئی بلڈنگ ہے اور سب سے آخری جو مقام ہے جنت کا وہ میں سے دوں گا۔ تو ملائک پریشان ہو گئے، پروردگارا اب دن میں ہیں ہی 24 گھنٹے، بندہ اور تیری عبادت کتنی کرے؟ جو اتنی عبادت کرے تو اسے یہ مقام دے رہا ہے، اور جو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا، کہ فرمایا ہر چیز کا سید ہے، سید الایام، مہینوں کا سید، دنوں کا سید، مردوں کا سید، عورتوں میں سید، محبتوں میں سید، اعمال میں سید۔ فرمایا رسول اعمال کا سید کون ہے؟ فرمایا اعمال کا سید یعنی سید الاعمال محبت محمد اور آل محمد ہے۔ سید الایام کون ہے؟ فرمایا سید الایام عید غدیر کا دن ہے۔ عورتوں کی سید کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اسی طرح جنت کے بھی مقامات ہیں، جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں فلاں بندہ کوئی کورنگی میں، کوئی اورنگی میں، کوئی انچولی میں، کوئی DH میں، کیٹیگری وائز علاقے تقسیم شدہ ہیں۔ فرمایا جنت کا جو سید جنت کے مقامات سے وہ مقام الفردوس ہے، جو اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اب ملائک نے پریشانی پوچھا، پروردگارا جو بندہ اتنی عبادت کرے، یعنی 4-5 گھنٹے سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر مصلی عبادت پر بیٹھ کر تیری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور کتنی عبادت کرے کہ اتنی عبادت کرنے والے کو تو اتنا کم مقام دے گا، تو بتا تو صحیح اعلیٰ مقام کسے ملے گا؟ خدا نے کہا کام کر، پہلے جا کے اسے مل کے آ، پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ میں نے اسے اتنا نچلا مقام کیوں دیا۔ بشرن سویہ، اسے بشری لباس میں ملک کو بھیجا، تمثیل کی اس کی، یہ آیا اس بنی اسرائیل کے دن رات عبادت کرنے والے عابد کے ساتھ ملنے۔ کہتا جیسے بیٹھا، بہار کا موسم تھا، زمین پہ ہریالی، سرسبز گھاس اگی ہوئی تھی زمین پر۔ عباد اللہ کی نشانی ہے کہ وہ جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نعمت کو دیکھ کر ریفرنس خدا کی طرف جانا چاہیے، نعمت کو دیکھ کر سورس پروردگار عالم کی طرف جانا۔ نادان انسان ہوتے ہیں جو نعمت پہ رک جاتے ہیں۔ اولیاء کی نشانی نعمتوں سے اپنے ذہنوں کو اللہ کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ کہ جس عابد کو سلام کیا اس نے جواب دیا کہ ماشاءاللہ آپ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، کتنے بڑے عابد ہیں، کہ اللہ کا شکر ہے۔ کہ کھانا پینا کھائیں گے؟ کہ نہیں میں روزے کے عالم میں ہوں۔ کہ ٹھیک ہے۔ کہ کوئی شکایت؟ روزگار کیسے گزر رہا ہے، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اس عابد نے کہا الحمدللہ ہر چیز اچھی گزر رہی ہے، لیکن ایک چیز پر مجھے دکھ ہے۔ کہ کیسی؟ کہ دیکھو اتنی ہریالی، سرسبز زمین، کتنا ہرا بھرا موسم، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ کہ کیا؟ کہ اتنی ہریالی ہے، اب دیکھو گے 1-2 مہینے گزریں گے، ساری سبزیاں، ساری ہریالی سوکھ جائے گی، یہ ساری فصلیں ضائع ہو جائیں گی۔ اچھا نہ ہوتا خدا اپنے گدھے کو بھیجتا، وہ اس گھاس کو کھاتا
تاکہ یہ گھاس ضائع نہ ہوتی. یہ بندے خدا جو ملک مقرب خدا اس کے پاس آئے تو پریشان ہو گیا کہ بندے خدا تو دن رات عبادت کر رہا ہے، پروردگار عالم کا کیا کوئی گدھا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، جو میرے پاس گدھا ہے تو خدا کے پاس اور بھی بڑا ہوگا. ہمارے پاس بھینسیں ہیں، گدھے ہیں، ہر چیز ہے، تو کیا خدا کے پاس نہیں ہوں گی؟ اس نے دیکھا کہ اس بندے کی توحید ہی کمزور ہے، اس کے پاس معرفت پروردگار عالم ہے ہی نہیں، اس کے سجدے ٹکر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کا ذکر لقلق زبان سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تبھی فرمایا التفکر ساعہ، ایک گھنٹے، بعض علماء فرماتے ہیں ایک لمحے کا سوچنا افضل من 70 سنہ، 70 سال سے افضل ہے. یہ 70 سال بار بار آپ مثال سنتے ہیں اہل بیت کے کلام میں، 70 سال ایک بندے کی ایوریج لائف ہوتی ہے. لوگ 70 سال جیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں تو 55 اور 60 ایئر سے زیادہ کوئی جیتا بھی نہیں ہے. تو 70 سال کی زندگی، تو ترجمہ اگر اس طرح کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ایک لمحے کا سوچنا ایک عمر کے برابر ہے، ایک پوری زندگی کے برابر ہے. کیونکہ اگر بغیر فکر کے زندگی دی جائے، زندگی جی جائے، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تبھی کہا خدا اگر اعمال کی سزا اور جزا دیتا ہے تو اللہ کا جو ترازو ہے، جس بنیاد پر میری نمازوں کو، میری مجلسوں کو، میرے اعمال کو تولا جائے گا، وہ کس بنیاد پہ تولا جائے گا؟ آپ کی عقل کی بنیاد پہ تولا جائے گا. جس کی عقل جتنی زیادہ اس کا اجر اتنا زیادہ. اب عقل کل ہے رسول، اور رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. تو جو جتنا علی اور آل علی سے قریب ہوگا اس کی عقل اتنی زیادہ ہو جائے گی. تو مجلسوں میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی بنا کہ ہم مجلسوں میں آ کر اپنی عقل کے پیالے کو بھرتے ہیں تاکہ خدا محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری عقل کو کیا کرے؟ بلند کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اشرف ترین مخلوق پروردگار عالم کی عقل ہے. شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خدا نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا، کس کو خلق کیا؟ عقل کو خلق کیا. اکثر لوگوں کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتا کہ عقل کو خلق کیا، پھر عقل کو کہا میرے قریب آ، عقل قریب آئی، پھر کہا مجھ سے دور چلی جا، پھر دور چلی گئی، پھر کہا دائیں جا، پھر دائیں چلی گئی. اس کے بعد خدا نے کہا کہ میں نے اپنی بہترین مخلوق اگر بنائی ہے، عقل بنائی ہے. کہ اس کا مطلب کیا؟ میرے قریب آ، قریب آئی، دور جا، دور جا. مطلب عقل اطاعت خدا میں مشغول رہتی ہے. خدا کہتا ہے آ تو آتی ہے، خدا کہتا ہے جا تو جاتی ہے. خدا کہے اسماعیل کا گلا کاٹ، ابراہیم کاٹنے جاتے ہیں. خدا کہے نمرود کی آگ میں کود جا، ابراہیم کود جاتے ہیں. یہ رضاً برضا کی منزل پہ ہوتے ہیں. اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اب کیا ہر مومن کی عقل برابر ہے؟ کیا ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے سب کی سیم عقل ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. کسی کی عقل برابر نہیں ہوتی، کسی کی عقل سیم نہیں ہوتی. ایک ہی گھر میں ٹوئنس بچے پیدا ہوں، جڑوا بچے، ایک ہی باپ کا لقمہ کھائیں، ایک ہی باپ کی زیر نظر تربیت میں رہیں، لیکن جب دونوں بیٹے بڑے ہوتے ہیں، مثلا ایک کنجوس ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے. جڑوا بچے ایک گھر میں پلے، ایک لقمہ کھایا، ایک تربیت پائی، ایک ماں کا دودھ پیا، لیکن ایک بڑا کنجوس، ایک بڑا سخی. ایک بچہ سفرے کے قریب جائے گا، چیزیں اٹھائے گا اور سب کو تقسیم کرتا ہوا دے گا. دوسرا بچہ مر جاؤ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے ہی نہیں پاؤ گے، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، آپ کو وہ چیز نہیں دے گا. تو پیدائش کے اعتبار سے ہر بندے کی عقل سیم نہیں ہوتی. لیکن ایک مثال دوں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ریسنگ ہوتی ہے تو اس میں نمبرز ہوتے ہیں 1 2 3 4 5. وہ جو ریسنگ لائن ہوتی ہے وہ برابر نہیں ہوتی، کچھ آگے کچھ پیچھے. تو کبھی آپ نے سوچا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ دوڑتے تو سب ایک ہی سیٹی پر ہیں، لیکن کچھ کے نمبر آگے کچھ کے نمبر پیچھے. تو جب ان ریسنگ والوں سے آپ پوچھیں گے، کہتے ہیں ہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ الگ الگ ہے پر ان کا فاصلہ اینڈنگ پوائنٹ سے برابر ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. پیدا ہوتے ہوئے ہم سب کی عقلیں برابر نہیں ہوتی، لیکن انسان کی اینڈنگ کس طرح ہونی ہے اس میں ہم سب کیا ہیں؟ برابر ہیں.
اس میں پرور ہدایت کے اعتبار سے خدا نے سب کو کیا رکھا ہے؟ برابر رکھا ہے. اب عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے وجود انسان کو بیلنس کرے. انشاءاللہ ان 10 دنوں میں